اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے ہمیں وہ انسان بنایا جس انسان کی اپنی انڈکٹیو لرننگ ہے، جس کی اپنی سوچ و فکر ہے، جس کی اپنی غور و فکر کے انداز ہیں، جس کے اپنے سوچوں کے پیرائے ہیں، جس کی اپنی ایک فلسفیانہ رنگ ہے۔ اس کی بات یہ نہیں ہے، نہ یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری فکر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اٹ از ناٹ مائی پوائنٹ آف ویو، اٹ از ناٹ مائی ڈسکشن، اٹ از ناٹ مائی ڈسکلریٹو کورس۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ میرے لیے سونے کا تاج ہے جس کی اپنی سوچ ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ دس از ناٹ مائی میٹر۔ My matter is that, my point of discussion is that کہ ہر وہ بندہ اس معاشرے کے لیے نگینہ ہے جس بندے نے اپنی سوچ و فکر کے انداز اپنے پالے ہوئے ہیں اور انہی کو لے کر آگے اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے۔ آج اس ٹاپک میں تھوڑی سی بات کروں گا، 10 سے 12 منٹ کی بات، وہ ہے علم کی بنیاد تنہائی اور اداسی۔ لیکن جب بھی آپ آج کل تو چونکہ ایکسیس آف نالج ہے، everything is at your doorstep and everything is at your finger points۔ اب فنگر پوائنٹ نیچے جب موبائل آپ کے ساتھ ہے تو موبائل کے ساتھ آپ کی ہر بات جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر آتی ہے، اپنا آپ کی ایکسیس میں ہے۔ اور ایسا نالج اور ایسا جس کو کہتے ہیں کہ لرننگ ایٹماسفیئر کریٹ ہو چکا ہے جس میں آپ کے پاس ایکسیس آف نالج تو لازماً ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ نالج ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تو میں تنہائی اور اداسی میں جانے سے پہلے 2 باتیں کلیریفائی کروں گا، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ علم کی بنیاد تنہائی اور اداسی کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ علم اور تعلیم میں فرق کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لرننگ اور نالج اور ایجوکیشن یہ ایک چیزیں ہیں، نہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا۔ اب جو ایجوکیشن اس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ باؤنڈڈ ہے، وہ تو سراؤنڈنگز کے اندر آ رہی ہے، وہ میئریبل ہے، وہ ریسٹرکٹیڈ ہے، وہ ٹائم باؤنڈڈ ہے، وہ سراؤنڈنگ باؤنڈڈ ہے، وہ اپنا انڈر دا لمیٹیشن ہے، وہ انڈر سم رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کسی ٹیچر کی، کسی اسٹوڈنٹ کی، کسی یونیورسٹی کی، کسی کالج کی، کسی اسکول کی۔ جبکہ جو نالج ہے it is beyond of teacher, it is beyond of student, it is beyond of learning atmosphere, it is beyond of school, it is beyond of university, college, each and everything else۔ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسکول کے ساتھ، کوئی اسٹرکچرڈ ٹیچر کے ساتھ، اسٹرکچرڈ کلاس روم کے ساتھ، اسٹرکچرڈ بکس کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ۔ وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ راہ چلتے ہوئے ایک ٹرک ڈرائیور سے بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ایک جو مقدس پیشہ ہے میرے نزدیک جوتے گانٹنے والے سے بھی لے سکتے ہیں، جو آپ بال کاٹنے والے سے بھی لے سکتے ہیں، جو آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنی تھرسٹ آف نالج کے لیے کسی بھی بندے سے، کسی بھی بندہ تو چھوڑیں، کسی بھی جانور سے، پودے سے، ایون دین بے جان اشیاء سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح نیوٹن نے 8 سال وہ پھرتا رہا سرگرداں کشش ثقل کی تلاش میں کہ کشش ثقل کیا اور کیوں، کشش ثقل کا رول کیا ہے، تو وہ پھرتا رہا۔ جب پھرتے پھرتے جب اس کو کوئی اس کو سرا نہ ملا تو وہ ایک درخت نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سیب نیچے گرا ہے تو اس نے کہا میں نے پا لیا، میں نے پا لیا، آئی فائنڈ اٹ، آئی فائنڈ اٹ۔ وہ چیختا ہوا اٹھ گیا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا سیب کو صاف کرتا اور سیب کو کھانا شروع کر دیتا، بٹ ہی از دا پیوریفائڈ لرنر۔ میں نے اس کیوں کہا ہے کہ وہ ہے کیونکہ اس کا علم جب تک زندہ ہے تب تک نیوٹن زندہ ہے۔ بے شک نیوٹن 1600 کچھ میں تھا، لیکن وہ واز تب نہیں ہوا کہ اس کا علم زندہ ہے۔ اس کے نیوٹن کے لاز آف موشن ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں، اس کا لا آف گریویٹیشن ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب پڑھ رہے ہیں تو اٹس مین نیوٹن زندہ ہے، اٹس مین نیوٹن اپنے علم کی بنیاد پر زندہ ہے، نیوٹن اپنے شاگردوں کی شکل میں زندہ ہے، نیوٹن اپنے لاز کی شکل میں زندہ ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اس وقت نیوٹن نے کس سے سیکھا؟ ایک پودے سے، ایک سیب سے،
کہ زمین کی طرف جو چیز بھی گرے گی وہ اس کی کش شکل گریوٹی کی وجہ سے گرے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لرننگ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسٹرکچرڈ کلاس روم ہو، اسٹرکچر انوائرمنٹ ہو، کوئی بھی وہ کہیں سے بندہ سیکھ سکتا ہے. اس کے لیے نہ تو ریسرچ پیپر کی ضرورت ہے، نہ کسی پروجیکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی کی پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ضرورت ہے. دیر از اونلی نیڈ اے تھرسٹ آف نالج، کہ آپ کے پاس علم کی طلب، علم کی پیاس ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو دین یو گیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب ہم بات کرتے ہیں میں کہ جس کے اوپر میں لانا چاہ رہا ہوں کہ علم کی بنیاد کیا ہے، تنہائی اور اداسی. اب مجھ سے بعض لوگ یہ لے رہے ہوں گے یا سیکھ رہے ہوں گے یا سمجھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے کہ تنہائی اور اداسی کیوں ہوگی. یہاں سے پھر میں دوسری بات پر جاؤں گا. کیا بات تھی جی کہ میں نے جب ایک بات کی ایجوکیشن اور لرننگ کی، اور دوسری بات میں کروں گا اب انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کی. اب انڈکشن کیا ہے؟ انڈکٹیو میتھڈ بھی ہو سکتا ہے، ڈیڈکٹیو میتھڈ بھی ہو سکتا ہے، انڈکٹیو اپروچ بھی ہے، ڈیڈکٹیو اپروچ بھی ہے. اب انڈکٹیو اپروچ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی تہ تک ہم پہنچتے ہیں غور و فکر سے، وزڈم سے، تھنکنگ سے، برین سٹارمنگ سے، اچھا جی، اس کے بعد اپنا فلاسفی سے، کیورسٹی سے، اپنے مائنڈ کے لے آؤٹ سے، مائنڈ گیم سے. when we create, when we establish, when we generate, when we innovate, when we perform, when we establish something, so then we say that کہ we have inductive learner. اور اس کی سب سے بڑی جو اس کی کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ تھنکنگ. وہ کیا ہے؟ میڈیٹیشن، لا آف میڈیٹیشن. وہ کیا ہے؟ غور و فکر کا قانون. میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا، کائنات کے خالق، عالمین کے رب اللہ عز و جل نے فرمایا ہے اپنے قرآن، لافانی قرآن میں متعدد ترین مقامات پر کہ کائنات میں ایک سیکنڈ کا غور و فکر جو ہے وہ 60 سال کی بے ریا عبادت یا مقبول و مبرور عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کیوں بار بار چیخ چیخ کر کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا تتدبرون؟ اس لیے کہ اس قرآن میں تفکر کرو، اس قرآن میں تدبر کرو، کائنات کے ذروں کو ڈھونڈو، زمین پر اللہ کی عنایات سے استفادہ حاصل کرو. اس لیے تو اللہ نے نہیں کہتا فسیروا فی الارض، زمین پر گھومو پھرو، چکر لگاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کی ایکانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا احساس ہو. تو یہ پہلی یہ انڈکٹیو لرننگ تھی. اب ڈیڈکٹیو کی بات کیا ہے کہ when we follow something which is established on certain parameter، جو کسی پیرامیٹر پر established ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بیس پر جب ہم اس کے اوپر ہم جب دہرائی کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، ڈرل کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ہو بہو جب نقل کریں گے تو ہم کہیں گے ہم ڈیڈکٹیو لرنر ہیں. ہم کسی فارمولہ کو یوٹیلائز کر کے رزلٹ تک جا رہے ہیں، دین وی ہیو ڈیڈکٹیو لرنر. ہم تقریباً آج سے 3000 سال پہلے کے عظیم سائنٹسٹ، عظیم میتھمیٹیشین پیتھاگورس کا ہم تھیورم یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ہائپوٹینیوس کا اسکوائر اکول ٹو بیس کا اسکوائر پلس پرپینڈیکولر کا اسکوائر. تو اس ضمن میں ہم ڈیڈکٹیو لرنر ہیں، اور وہ عظیم انسان جو 3000 سال پہلے دنیا سے چلا گیا وہ انڈکٹیو لرنر تھا. اور پھر اصول ارشمیدس پرنسپل، جس کی بیس لائن کے اوپر چلتے ہوئے ہائیڈرالک گاڑیاں انوویٹ کی گئیں، وہ انڈکٹیو لرنر تھا. اور ہم ڈیڈکٹیو لرنر ہیں. اسی بندہ نے فلوٹنگ باڈیز کی ایک ایزمپشنز کو، ایک اس کی تھیوری کو جنریٹ کیا، وہ آج تک نافذ العمل ہے. اٹس مین کہ ہی واز اینڈ ہی از این انڈکٹیو لرنر اینڈ وی آر ڈیڈکٹیو لرنر. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے 21ویں صدی میں داخل ہو گئے، اس کو بھی آدھا گزار چکے ہیں، لیکن ہم نے آج تک انڈکشن کی قدر و قیمت ہی نہیں جانی. اور آخر پر یہی بات کرتا ہوں کہ انڈکشن آپ کے پاس آتی کیسے ہے؟ ہاؤ یو انکریز یور انڈکٹیو پاورز. تو اس کے لیے دو ہی باتیں. ایک، آپ جب تنہا رہتے ہیں آپ کا ذہن جو ہے وہ مرتکز ہوتا ہے ایک پوائنٹ پر، اور جب آپ اداس رہتے ہیں. لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیے. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا میرے آقا، میرے مولا، کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت سے پہلے، بعض بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے. نبوت تو تب بھی وہ اللہ کے نبی تھے جب زمین و آسمان میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے سوا. تو جب پیغام رسالت سے پہلے جو غار حرا میں بطور نبی اللہ جاتے تھے،
اور جا کر کشف کرتے تھے تو وہ کیا تھا، ایکچولی اپنے آپ کو تنہا کرتے تھے تاکہ زمانے کی تمام جو خصوصیات ہیں وہ ایک جگہ پر مرکوز ہو سکیں۔ اور دوسری بات کیا، اداسی، جب آپ اداس ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا ذہن جو ہے وہ ایٹ دا پیک پر ہوتا ہے، اور اس وقت آپ وہ چیزیں جنریٹ کرتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بھرا ہوا پیٹ کبھی زندگی میں وزڈم کی بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہر وقت کا جو باطونی انسان ہے وہ بھی کبھی بھی ویژنری اور کبھی بھی وزڈم والی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے خدا را کوشش کریں اپنی زندگی کے کچھ لمحات میں اپنے آپ کو تنہا رکھا کریں، کچھ لمحات میں اپنے آپ کو اداس رکھیں، تاکہ اللہ پاک اپنی جو ریولیوشنل پاورز ہیں، جو انسپائریشنل پاورز ہیں، جو اسپرچل پاورز ہیں، وہ آپ تک بھی گائے بگائے درجہ بدرجہ، یہ نہیں کہتا کہ ساری، وہ تو لاک لیولز ہیں، لیکن آپ تک بھی درجہ بدرجہ گائے بگائے وہ آتی رہیں، اور آپ کے اندر بھی اور میرے اندر بھی وہ کوئی سورس آف انسپائریشن پیدا ہو تاکہ ہم زمانے کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم نے ان دو ایٹریبیوٹس کو ہر حال میں مد نظر رکھنا، اور یہ دو ایٹریبیوٹس کیا ہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں، علم کی جو بنیاد ہے، میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا تعلیم اور علم میں زمین آسمان کا فرق میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ کس کی بنیاد ہے؟ علم کی، ایک تنہائی اور ایک اداسی۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں سٹیجز کے اوپر آپ کا دماغ ایک لائن کے اوپر مرکوز ہوتا ہے، اور اس وقت آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور مالک الملک اپنے حبیب کے صدقے اپنے اس اشرف المخلوقات انسان کے اوپر، میں یا مسلمان کی بات نہیں کر رہا، اشرف المخلوقات انسان کے اوپر اپنی عنایات کی تجلیاں نچھاور کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ علم کا سچا پکا عاشق متمنی اور اس کو لینے والا بنائے، اور پھر اس کو آگے دینے والا بنائے، تاکہ ہم خود کی بھی اصلاح کر سکیں اور زمانے کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔